اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے بہت ہمت کا مظاہرہ کرتی آ رہی تھی، اپنے درد اور آنسو چھپاتی آ رہی تھی، اپنی سسکیاں وہ مستقل دبا رہی تھی، مگر اب انتہا ہو گئی تھی۔ اپنے وجود پر اسے ایک اندیکھا لمس اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار ہاتھوں سے بازو، گردن اور چہرہ رگڑ کر اس لمس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور زرینہ بیگم کی سوالیہ نظروں پر پھیکی سی مصنوعی مسکان ان کی طرف اچھال کر واش روم کا اشارہ کرتی تیزی سے اس طرف بڑھ گئی۔ شکر تھا اس وقت واش روم میں کوئی موجود نہ تھا۔ اس نے کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چھپاک چھپاک پانی منہ پر مارنا شروع کر دیا۔ جس تیزی سے وہ منہ پر پانی کے چپاکے مار رہی تھی، اتنی ہی تیزی سے اس کی آنکھوں سے ساون برس رہا تھا۔ اس کی بھاری سسکیاں واش روم کے در و دیوار سے سر ٹکراتی پھر رہی تھیں۔ خوب سارا رو لینے کے بعد اس نے واش بیسن کا نل بند کر کے خود کو شیشے میں دیکھا۔ شدت گریہ سے چہرہ سرخ انار ہو چکا تھا، آنکھیں سوج کر رہ گئی تھیں، میک اپ کا تو نام و نشان مٹ چکا تھا، ساتھ ہی ساڑی کا اوپری حصہ بھی بھیگ گیا تھا، جس سے اس کے وجود کی رعنائیاں نمایاں ہو رہی تھیں۔ یہ بھی شکر تھا آج وہ شال لینے پر آمادہ ہو چکی تھی۔ سیاہ شال بازوؤں پر اسٹائل سے ٹکی تھی۔ اس نے کاندھوں پر اس طرح ڈال لی کہ بھیگا ہوا حصہ چھپ گیا۔ سوجی آنکھوں سے وہ کچھ دیر خالی خالی نظروں سے خود کو تکتی رہی، پھر تھکی ہاری واش روم سے باہر نکل آئی۔ باہر آ کر اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ زوار وہیں موجود تھا۔ واش روم ہال سے پرے راہداری میں بنا تھا، جبھی وہ اطمینان سے وہاں موجود تھا اور شاید اسی کا منتظر تھا۔ علیشہ کے کسی قسم کا ری ایکشن دینے سے پہلے ہی وہ انگلی اپنے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا، اس کی کلائی تھامے کھینچ کر سنسان راہداری سے ہوتا اسے دوسرے دروازے سے باہر لے آیا۔ یہ پارکنگ تھی، گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آ رہی تھیں، کوئی ذی روح موجود نہ تھی۔ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر زوار نے بغور اسے دیکھا تھا۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ چیخنے تو دور اس کی طرف دیکھنے سے بھی ڈر رہی تھی۔ اس کی گرفت سے آزاد ہونے والی کلائی بھی سہلا رہی تھی۔ زوار نے لب بھینچ لیے۔ علیشہ نے اچانک اس کے قریب سے نکلنے کی کوشش کی، مگر زوار نے اسے کلائی سے پکڑ کر دوبارہ اپنے روبرو کر لیا۔ بے وقوف لڑکی، سنبھالو خود کو، کیوں تماشا بنانے پر تلی ہوئی ہو؟ آج ماما بات کریں گی تمہاری امی سے، ہماری شادی کے متعلق۔ تمہیں بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ تمہارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ جب تم سے اس بارے میں پوچھا جائے تو کوئی تماشا مت کرنا۔ یہ رشتہ جتنی جلدی جڑ جائے گا اتنا بہتر ہوگا، سمجھی؟ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ نے خاندان کی عزت کو نہیں بخشا، پھر ان آزاد فضاؤں میں نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہوں گے۔ وہ ڈری سہمی بھی اپنی جرأت کا مظاہرہ کر بیٹھی تھی۔ زوار نے بایاں آئی برو اوپر کو چڑھایا۔ لسن، میں مر نہیں رہا تم سے شادی کرنے کے لیے۔ عام حالات میں کوئی مجھ سے تمہارے متعلق رائے مانگتا تو میں صاف انکار کر دیتا۔ تم خاندان کی عزت ہو جبھی یہ سب کر رہا ہوں، ورنہ تم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو میں اپنے لائف پارٹنر میں دیکھنا چاہتا تھا۔ نہ شکل نہ شعور۔ تم جیسی عام سی لڑکیاں ہمارے گھر میں میڈ ہیں۔ رکھائی میں تو زوار کو کوئی مات نہیں دے سکتا تھا۔ شادی کی بات وہ یوں ہی کہتا تھا جیسے علیشہ کی ذات پر احسان کر رہا ہو۔
تمہیں نہیں کرنی تم بے شک انکار کر دینا، لیکن اگر کل کو اس سب کا کوئی نتیجہ نکل آیا تو کیسے ہینڈل کرو گی سب؟ اس بارے میں کچھ سوچا ہے؟ علیشا کا چہرہ تپ گیا۔ ڈھکے چھپے انداز میں کہی یہ بات ایسی تھی کہ علیشا بے اختیار نظریں چرا گئی۔ دل بھاری ہو رہا تھا۔ زوار نے اس کے آنسوؤں سے تر چہرے پر پرسوچ کی پرچھائیاں دیکھیں تو مطمئن ہو گیا۔ وہ اسے لفظوں کے جال میں پھانس کر بے بس کر رہا تھا تاکہ وہ کچھ کر نہ پائے۔ وہ کمزور سی سادہ سی لڑکی تھی، عزت سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ اگرچہ عزت روندی جا چکی تھی مگر ساری دنیا کے سامنے یہ اعلان کرنا بھی آسان نہ تھا۔ جہاں کچھ لوگ اس سے ہمدردی کریں گے وہیں کچھ لوگ اس کی ذات پر کیچڑ اچھالیں گے، وجوہات بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ زمانہ اسے جینے نہیں دے گا، لفظوں کی مار سے مار ڈالے گا۔ اور واقعی اگر کل کو کوئی نتیجہ، اس سے آگے سوچ کر ہی علیشا کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اپنی بے بسی پر مٹھیاں بھیج گئی۔ اس کے ہاتھ میں کینکی انداز میں اٹھے اور زوار کے مضبوط سینے پر برسنے لگے۔ ان نازک ہاتھوں سے زوار کا کیا بگڑنا تھا؟ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ تھکی ہاری ہاتھ اٹھا اٹھا کر وہ ایسے مار رہی تھی جیسے اس نے ہاتھوں میں کوئی وزنی شے اٹھا رکھی ہو۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں مجھے بے بس کر دیا؟ کیوں میرے پاس کوئی راستہ نہ چھوڑا؟ کیوں کیوں کیوں؟ مجھے نفرت ہے آپ سے۔ آپ گھٹیا انسان ہیں، بلکہ آپ انسان ہیں ہی نہیں۔ انسان ایسے نہیں ہوتے۔ آپ مر جائیں خدا کرے۔ آپ بھی ایسی تکلیف سے گزریں، سکون کو ترسیں، نہ آنسو بہا سکیں نہ چھپا سکیں۔ چیختے چلاتے وہ یکدم لہرا کر گرنے لگی کہ زوار نے فوراً ہی اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ علیشا نے بند ہوتی آنکھوں سے خود پر جھکے زوار کو دیکھا، خود کو چھڑانے کی انتہائی ناکام کوشش کی اور پھر مکمل طور پر ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ شال تو اس کی مارا ماری کے دوران ہی لڑک گئی تھی۔ اب اس کا نازک وجود اپنی تمام دلکشی سمیت زوار کی پناہوں میں تھا۔ زوار نے نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا، اسے باہوں میں بھرے۔ زوار اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابھی اس کی بے ہوشی کے بارے میں بھی سب کو بتانا تھا، مگر زوار کا چہرہ پرسکون تھا۔ آج کی بحث نے اتنا تو سمجھا دیا تھا کہ علیشا محمود ہار گئی تھی۔ زوار عزیز، زوار عزیز، زوار عزیز، نہ تمہیں کیا مسئلہ ہو گیا زوار سے؟ خاندان کا سب سے لائق فائق بچہ ہے، پیسہ، شکل، صورت، ہر چیز بے مثال۔ خود تم شاہ زیب کی شادی میں اس کی ماں کے آگے پیچھے پھر رہی تھی اور اب عزیز بہتر لگنے لگا؟ دادی نے جھنجھلا کر کہتے ہوئے زنیرہ بیگم کے بازو پر ہلکا سا تھپڑ رسیدہ۔ ساس بہو کے تعلقات میں مثالی بے تکلفی تھی۔ ہاں، کیونکہ پہلے میں بھی چمکتی چیز کو سونا سمجھ رہی تھی۔ جوان بیٹیوں کی ماں ہوں، ان کے بہتر مستقبل کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں بھی کر جاتی ہوں۔ ہاں، اس وقت مجھے بھی زوار سے بہتر خاندان میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اب آپ نے عزیز کے رشتے کے بارے میں بتایا ہے تو مجھے عزیز ہر لحاظ سے
زوار سے بہتر لگ رہا ہے۔ شکل صورت اور دھن دولت میں زوار سے بہت پیچھے سہی، لیکن لڑکا عزت کرنے والا ہے، اپنی علیشا کی طرح خوش مزاج ہے، رونق لگائے رکھتا ہے۔ سیدھی سادی سی فیملی ہے، سب محبت کرنے والے ہیں۔ میں اپنی علیشا کے مزاج سے خوب واقف ہوں، وہ نفیسہ جیسی ساس کے ساتھ نہیں رہ پائے گی۔ آپ نے نفیسہ کے انداز نہیں دیکھے؟ ابھی رشتے کی بات ہی کی تھی، لیکن انداز کیسا توہین آمیز تھا۔ علیشا کے لیے اپنی ناپسندیدگی ذرا نہیں چھپائی اس نے، صاف ظاہر تھا وہ جانتی ہے، وہ چاہتی ہے ہم انکار کرتے تو ہم انکار کر ہی دینا۔ کہہ رہی تھی زوار کی پسند ہے علیشا، لیکن یہ پسندیدگیاں بس حاصل ہو جانے تک چلتی ہیں۔ نفیسہ مغرور عورت ہے، بد دماغ کہیں کی، وہ علیشا کو سکون سے نہیں رہنے دے گی، اور ہماری علیشا کبھی بھی نفیسہ کا منہ توڑ جواب نہیں دے گی۔ میں یہ بھی نہیں چاہوں گی امی کہ میری بچی سسک سسک کر جیے۔ اگر جھگڑوں کی صورت میں زوار علیشا کا ساتھ دیتا بھی ہے، تب بھی حالات تو کشیدہ ہی رہیں گے نا۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ خود آپ نے مجھ سے عزیز کے رشتے کی بات کی تھی، اور اب آپ خود ہی عزیز کے لیے انکار بھی کر رہی ہیں، کیوں؟ اس وقت تک نفیسہ نے علیشا کے لیے بات جو نہیں کی تھی، عزیز بھی اپنا بچہ ہے، اور بے شک بہت پیارا بچہ ہے، لیکن زوار میرے سعود کی آخری نشانی ہے۔ اس میں مجھے میرا سعود نظر آتا ہے۔ اتنے سالوں بعد ملی ہوں، میں تو اسے جی لگانا چاہتی تھی، مگر وہ دور دور رہ کر بہت دور ہو گیا ہے ہم سے، ہمارے نزدیک آنا پسند نہیں کرتا۔ اسے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے میں نے ابھی تک زرینہ۔ وہ پاکستان اتنے سالوں بعد آیا بھی تو بزنس کے مسئلے کے لیے۔ وہ تو شاہ زیب کی شادی درمیان میں آ گئی تو میری لاکھ منتوں پر اس نے اپنا قیام بڑھا لیا۔ اب 10-15 دنوں تک پھر چلا جائے گا، اور نہ جانے دوبارہ کب آئے گا۔ میں اسے دوبارہ دیکھنے کی خواہش دل میں لیے ہی نہ مر جاؤں۔ علیشا سے شادی کے بعد ممکن ہے پاکستان آنا جانا لگا رکھے، دادی نے تفصیل سے جواب دیا۔ زوار کے سرد مہر انداز کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئیں۔ زرینہ بیگم نے ساس کا جھریوں بھرا ہاتھ تھام کر عقیدت سے چوم لیا۔ ہمیشہ ماں کی طرح ان کی پشت پر موجود رہی تھی وہ۔ ان کی بات سے انکار کرنا انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھی، بیٹی کے علاوہ وہ ماں بھی تو تھی۔ دادی کی جگہ ان کی سگی ماں ہوتی، وہ تب بھی وہی فیصلہ کرتی جو علیشا کے حق میں بہتر ہوتا۔ کوئی جذباتی فیصلہ کر کے اپنی بیٹی کی ساری زندگی مشکلات کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی جان ایسا کرتے ہیں، علیشا کے سامنے دونوں پرپوزل رکھ دیتے ہیں۔ وہ عزیز اور زوار سے مل چکی ہے، سمجھدار لڑکی ہے، اپنے لیے بہتر کا انتخاب خود کر سکتی ہے۔ فیصلہ وہ کرے گی، پھر آگے اس کا نصیب۔ زرینہ بیگم نے درمیانی حل نکالا۔ دادی نے بھرپور حمایت کر ڈالی۔ ہاں، بالکل ٹھیک کہا، اب تم جاؤ اور علیشا سے ابھی بات کر لو۔ پتہ ہے نا زوار والے جلد واپس لوٹ جائیں گے، اس سے پہلے شادی بیاہ کی بات کر رہے تھے۔
جتنی جلدی جواب دیں گے اتنی آسانی رہے گی۔ ہمیں بھی کچھ تیاریاں تو کرنی پڑیں گی نا؟ ہیں؟ اگر علیشہ نے عزیز کے لیے حامی بھری تو سب کچھ آرام اور اطمینان سے ہوگا۔ زرینہ بیگم شوخی سے بولی، گویا باور کروایا ضروری نہیں کہ وہ زوار کے لیے ہی ہاں کہے۔ دادی نے مصنوعی گھوری ان پر ڈالی، پھر بچوں کی طرح ہاتھ دعائیہ انداز میں اٹھا کر اونچی آواز میں گویا ہوئیں، یا اللہ میرے زوار اور علیشہ کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھنا۔ توبہ ہے امی، زرینہ بیگم مدھم سا ہنستی ہوئی علیشہ اور وریشہ کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ کمرے میں انٹر ہوئیں تو وریشہ کو توقع کے مطابق ڈائجسٹ میں غرق پایا، جبکہ علیشہ غیر متوقع طور پر گم بیٹھی تھی۔ وہ شوخ و چنچل سی لڑکی تھی۔ رات کو سونے کے علاوہ وہ کم ہی اپنے کمرے میں ٹھہرتی تھی۔ سارا وقت گھر میں کلانچیں بھرتی ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ دادی اسے گھر کی رونق کہتی تھی، مگر کچھ دنوں سے یہ رونق مانند پڑ گئی تھی۔ زرینہ بیگم محسوس تو کب سے کر رہی تھی، مگر تفصیل سے پوچھنے کا وقت اب ملا تھا۔ کل ہی تو وہ لوگ شاہ زیب کا ولیمہ نمٹا کر اپنے گھر واپس لوٹے تھے۔ وہ اس وقت بھی بخار میں چل رہی تھی، مگر اب اس کا بخار اتر چکا تھا۔ اسے پھر سے ہنسنا مسکرانا چاہیے تھا، مگر وہ اب بھی مرجھائی ہوئی تھی۔ وریشہ کو انہوں نے چائے بنانے کا حکم دیا۔ اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد وہ علیشہ کے پاس بیٹھ گئیں۔ علیشہ نے انہیں دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی تھی، لیکن زرینہ بیگم کو اس کی مسکراہٹ کا کھوکھلا پن صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عاشی؟ انہوں نے اس کا کومل ہاتھ تھاما۔ جی؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ پہلے تو کبھی یوں 2-3 دن کے لیے بخار نہیں ہوا تھا تمہیں، اور اب تو بخار بھی اتر چکا ہے، پھر بھی گمسم زرد کیوں ہو؟ علیشہ دھک سے رہ گئی۔ اس نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی تھی خود کو نارمل ظاہر کرنے کی، لیکن سامنے بھی اس کی ماں تھی۔ بس امی، اندر ہی اندر ابھی بھی کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ بخار اور بے ہوشی کی وجہ سے کھانے پینے اور سونے جاگنے کی روٹین ڈسٹرب ہو گئی تھی نا۔ 2-3 دن تک فٹ ہو جاؤں گی بالکل۔ انہیں مطمئن کرنے کے لیے اس نے اپنے ہونٹوں کے کنارے کانوں تک کھینچ لیے۔ زرینہ بیگم تب بھی اسے کھوجتی نظروں سے دیکھتی رہیں۔ جب جو حقیقت تھی وہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ بہت سوچ کر بھی جب کوئی سیرا ہاتھ نہ لگا تو اس کی پیشانی چوم کر اسے ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ ایسے حساس موقعوں پر بیٹیوں پر بے وجہ ہی پیار آنے لگتا ہے۔ انہوں نے تصور کی آنکھ سے علیشہ کو دلہن بنے دیکھا، لب پیارا سا مسکرا دیے۔ علیشہ ماں کو بے وجہ مسکراتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس کے استفسار سے پہلے ہی زرینہ بیگم نے اس کے سامنے مدعا بیان کر دیا۔ علیشہ کا زرد چہرہ سفید سا پڑ گیا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ لمحے سے پہلے عزیز کے لیے ہاں کر دیتی، مگر اب وہ خود کو عزیز کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ فیصلہ تو اسے زوار کے حق میں ہی کرنا تھا، لیکن اس ناپسند فیصلے کا اقرار کرنے کے لیے اسے کچھ وقت چاہیے تھا۔
کچھ ہمت چاہیے تھی، کچھ آنسو بہانے تھے۔ انہیں کل صبح تک جواب دینے کا کہہ کر وہ ان کے کمرے سے نکلنے کے بعد بے جان لاش کی طرح بیڈ پر دھپ سے گر گئی۔ آنکھوں کے کناروں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں سفید پھولوں والی کالی چادر میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ تم جیسے گھٹیا انسان سے شادی کرنے کے بعد مجھے نہ جانے کیا کیا سہنا پڑے گا۔ زوار واسطی، میری مجبوری کو میری کمزوری مت سمجھنا۔ اسے خود پر ترس آیا اور بڑبڑا کر رہ گئی۔